حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، کملی والے کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی، حضور نے اس کائنات کو ابھی رونق نہیں بخشی، قدم رنجا نہیں فرمایا، انسانی رشتے موجود تھے، باپ بھی موجود تھا، ماں بھی موجود تھی، بھائی بھی موجود تھے، چچا بھی موجود تھے، نانا اور دادا کا رشتہ بھی موجود تھا، بہنیں بھی موجود تھیں، بھائی بھی موجود تھے، علی حاضر قیاس سارے انسانی رشتوں کی چین اور سلسلہ موجود تھا، رشتے تھے، توجہ کرنا، رشتے تھے، انسانوں میں رشتے قائم ہوتے تھے، باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، بہن بھی، اولاد، سارا نظام چل رہا تھا، رشتے تھے، لیکن رشتوں میں تقدس نہ تھا، رشتے تھے، رشتوں میں الفت نہ تھی، رشتے تھے، رشتوں کا مقام اور مرتبہ نہ تھا، رشتے تھے لیکن رشتوں میں عقیدت نہ تھی، چاہت نہ تھی، محبت نہ تھی، مساوات نہ تھی، الفت نہ تھی۔ کیا بات ہے آمینہ کے لال کی، مدینے کے تاجدار کی، دانائے صبر کی، ختم الرسول کی، مولائے کل کی، غم گسارے امت کی، حسنین کے نانا کی، محسن انسانیت کی۔ آپ آئے تو جہاں کائنات کو اللہ کے رسول کی ولادت اور آمد نے رونق بخشی، وہاں حضور نے رشتوں کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جناب پیر صاحب آستانہ علی آوان شریف آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک نعرہ تحقیق، لبیک یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تمام احباب تشریف رکھے۔ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں، انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ بندوں کو تھوڑا تھوڑا کہیں کہ قریب ہو جائیں۔ ماشاءاللہ جہاں کثرت سے علماء تشریف فرما ہیں، قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرما ہوئے، محفل پاک کو مزید روحانیت میسر آئی۔ توجہ، تو میں جس بات کو لے کر آگے چلنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے انسانی رشتے قائم تھے، رشتے تھے لیکن الفت نہ تھی، رشتے تھے مقام اور مرتبہ نہ تھا، رشتے تھے عقیدت اور محبت نہ تھی، باہمی چاہت، محبت، انس، پیار، عقیدت، یہ ساری چیزیں انسانی رشتوں میں موجود نہیں تھیں۔ آمینہ کے لال آئے، امت کے غم گسار آئے، انسانیت کے محسن تشریف لائے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان رشتوں کو مقام اور مرتبہ بھی عطا فرما دیتا ہے، عقیدت اور محبت بھی عطا فرما دیتا ہے، اور رشتوں کا جو حسن ماند پڑ گیا تھا حضور کے آنے سے وہ حسن چاندنی اور روشنی سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ بڑی کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، بڑی خوبصورت بات ایک آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اپنے موقف کی تائید میں۔ ایک جرمن کا رائٹر لکھتا ہے کہ اگر حضور نہ آتے، جتنے لوگ بیٹھے ہو سارے حضور سے محبت کرنے والے بیٹھے ہو، بات کو ذرا توجہ سے سننا۔ جرمن کا ایک رائٹر کہتا ہے کہ اگر کملی والے نہ آتے، لاسٹ پیغمبر نہ آتے، آخری رسول نہ آتے، اللہ کے پیارے حبیب تشریف نہ لاتے، تو وہ ایک دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے اگر حضور نہ آتے انسانوں میں انسانیت نہ ہوتی۔
اگر حضور نہ آتے تو انسانوں میں انسانیت نہ ہوتی. یہ اس کا دعویٰ ہے. پھر دعوے پر دلیل لاتا ہے. سیانے اور دانا آدمی بیٹھے ہو, جب آدمی دعویٰ کرتا ہے دعوے پر دلائل لائے جاتے ہیں, دلیلیں قائم کی جاتی ہیں. وہ کہتا ہے میرا یہ دعویٰ ہے اگر قمری والے نہ آتے, اگر آمینہ کے لال نہ آتے, مدینے کے تاجدار نہ آتے, والضحیٰ چہرے والے آقا جلوہ گر نہ ہوتے, انسانوں میں انسانیت نہ ہوتی. اس دعوے پر وہ دلیل یہ دیتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے عرب کے بعد قبائل کی تاریخ پڑھی ہے کہ وہ پیسوں کے لالچ میں جس طرح جانور بیچے جاتے ہیں, اس طرح ماؤں کے بازو پکڑ کر پیسے کے لالچ کے لیے مائیں بیچ دیتے تھے. سارے نہیں, بعض قبائل, کچھ عربوں کے قبائل ایسے تھے جو پیسے کے لالچ میں ماں فروخت کر دیتے تھے. پیسے کے حصول کے لیے جس طرح جانور بیچا جاتا ہے, پھل بیچا جاتا ہے, سبزی بیچی جاتی ہے. انسان اس قدر گمراہ تھا, اپنی راہ چھوڑ چکا تھا راہ ہدایت, کہ وہ جرمن کا رائٹر کہتا ہے کہ جس طرح جانور بکتے تھے اس طرح ماں بکتی تھی. کہتا پھر میں کیا دیکھتا ہوں, آمینہ کے لال آئے, مدینے کے تاجدار آئے, غم گسارے امت آئے, تو دیکھتے ہی دیکھتے جو لوگ ماں کو پیسے کے لالچ کے لیے بیچتے تھے, ان لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ سر ماں کے قدموں پہ رکھ کر ماں کے قدم چوم رہے ہیں. تو جب میں نے یہ جلوہ دیکھا, یہ کمال دیکھا, یہ جوہر دیکھا, یہ حسن دیکھا, یہ انداز عقیدت و محبت دیکھا, تو کہتا ہے میں نے کہا اگر آمینہ کے لال نہ آتے انسانوں میں انسانیت نہ ہوتی. آج انسانوں کو انسانیت کا جوہر ملا ہے تو کملی والے کے صدقے ملا ہے. آج کل جب پرسوں میں حافظ صاحب کو ملا, حافظ فرقان صاحب کو, جنازے سے پہلے جب حاضری دی تو میں حاضر ہوا, پوچھا, میں نے کہا کوئی زیادہ بیمار ہو گئے تھے, کیا مسئلہ بنا؟ تو فرمانے لگے قاری صاحب میں 6 بار اپنی ماں کے قدم چوم کر 6 بار اپنی ماں کے قدم چوم کر, ایک قدم کو 3 بار, پھر دوسرے کو 3 بار, 6 بار اپنی ماں کے قدم چوم کر میں ایک جنازے پر گیا ہوں. پیچھے سے امی جان وصال کر گئی ہیں. میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. آج بیٹے کو ماں کے قدم چومنے کا خیال آتا ہے, باپ کے ہاتھ چومنے کا خیال آتا ہے, ماں سے محبت کا رشتہ بڑھانے کا خیال آتا ہے, باپ کے سامنے جھکنے کا خیال آتا ہے, احترام اور اکرام کا خیال آتا ہے. تو میں دعوت فکر دینے لگا ہوں. کبھی سوچا کیا یہ کسی امریکہ کے دیے ہوئے لیڈر کا قانون ہے یا کسی دنیا کے اور عظیم لیڈر کا قانون ہے؟ تو میرے بھائیوں میں دعوت فکر دوں گا, یہ سارا فیضان آمینہ کے لال کا دیا ہوا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے گر جہاں میں مقصود تمہیں آرام ہے. یہ دیکھو ساری رونقیں, ساری بہاریں, اتنے علماء, پورے علاقے کے علماء, مشائخ, سادات کرام, خاص و عام, ان لوگوں کا اکٹھا ہونا. میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ممتاز ماہر تعلیم بھی تھے, طبیب بھی تھے, یہ سارے حوالے بجا, یہ ساری باتیں بجا. استاد بہترین تھے, طبیب بہترین ڈاکٹر تھے, لیکن یہ جو سارا کمال نظر آ رہا ہے نہ ڈاکٹری کی وجہ سے ہے, نہ ممتاز ماہر تعلیم ہونے کی وجہ سے ہے, یہ سارا حسن اور کمال کملی والے کے غلام ہونے کی وجہ سے ہے. اور یہی قانون آج بھی باقی ہے. یہ جو عزت کا دروازہ کھلا ہے, ہر آنے والا کو عزت سے یاد کرتا ہے, عزت سے مل رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی سکیل اور مہارت نہیں. ایک ہی چیز کارگر ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے دن سے لے کر آج تک خود اور اپنے گھر میں دین کا ماحول پیدا کیا ہے. آپ اس کی بہاریں دیکھ رہے ہیں, آپ اس کی بہاریں. میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سیانے آدمی ہیں وہ سارے سمجھ گئے کہ کس مقام کے آدمی ہیں. ولیوں کے سردار میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ,
یہ ایسے بزرگ ہیں جہاں اقبال بھی جا کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، سر شفیع جیسے لوگ یہاں دروازے پہ اپنی جبین رگڑتے رہتے تھے اللہ کے دوست سے ملاقات ہو جائے۔ ایک مولوی صاحب آئے، توجہ، ایک مولوی صاحب آئے اور آپ سے ملے۔ آپ نے پوچھا مولوی صاحب کیسے آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ تو عرض کی حضور میں آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں، آپ سے ظاہر ہے بزرگوں کے پاس دعا کرانے کے لیے بزرگ بلائے بھی جاتے ہیں اور دعا کرانے کے لیے بزرگوں کے پاس جایا بھی جاتا ہے۔ آپ توجہ، قبلہ شاہ صاحب بڑے معروف سراہان مصطفیٰ سیدزادے تشریف لائے، جی آیا نو انشاءاللہ آپ کی ناز سے ہم محظوظ ہوتے ہیں۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس کون آیا؟ ایک مولوی صاحب آئے۔ آپ نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ عرض کی میں دعا کرانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مولانا جواب دو، آپ کی والدہ صاحبہ حیات ہیں۔ مولوی صاحب سادے آدمی تھے، یہی کہنا چاہتے تھے کہ امی جان حیات ہیں۔ والد گرامی پردہ فرما